ہمارے مسیحی لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو غربت کی لائن سے بھی نیچے ہیں، انتہائی قریب ہے۔ اب جو مسیحی ہے، ہمیں ہمارا جو ٹائٹل ہے، ہمارا جو رتبہ ہے، وہ دوسرے نمبر کی شہری نہیں ہے۔ وہ جو خاص ہمیں نام دیا جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ ہم اگر خدا کے زندہ کلام کی طرف دیکھیں تو ہمارا رتبہ، ہمارا مقام بہت بڑا ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بائبل کے مطابق مسیحی کیا ہے؟ ہمارا ٹائٹل کیا، ہمارا رتبہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آمین۔ تو پھر غریب، پھر ہم غربت میں کیوں ہیں؟ ہماری حیثیت ایسی کیوں ہے؟ ہم ہاتھ کیوں پھیلائے ہوئے؟ ہم دوسرے چودھریوں کے، وڈیروں کے، مالکوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ جبکہ ہم تو خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ اور اس عظیم خدا کے کیا ہے؟ بیٹے اور پھر ہم غریب کیوں ہیں؟ ہم اس غربت کی زنجیر جو ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں ہمیں لگی ہوئی ہے، زنجیریں پڑی ہوئی ہے، ہم ان سے کیسے چھوٹے، کیسے بچیں؟ سوال ہے، اور یہ سوال جب تک آپ کے دماغوں میں ٹھہرے گا نہیں نا، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے ہم نکلیں کیسے، ہم کیا کریں، کیسے ہم اس سے نکل سکتے ہیں؟ اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ غربت کی زنجیروں کو کیسے توڑیں؟ تو میں ذاتی طور پہ تو مشورہ نہیں دے سکتا، میں ذاتی حیثیت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو کیسے لفظ ہے، جو کوشچن مارک ہے، اب اس کوشچن مارک کا ہمیں جواب دوں گا، اور وہ جو جواب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ خدا کے زندہ کلام میں سے۔ تو ہی آیات ہم نے پڑھی ہے، مرکزی آیت یہی ہے، اسی آیت میں رہوں گا اور اسی آیت کے لفظوں پر ہی ہم بات کریں گے۔ اسی آیت کے اندر ہی جواب ہے جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اور آج اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پہلے بیٹھ گیا اور پھر اس کا جواب آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا تو آپ غریب نہیں رہیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، آمین۔ تو کلام میں لکھا ہے، اب جب ہم اس کا استثنا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مقدس موسیٰ کے بڑھاپے کا بیان ہے۔ اس وقت یہ تحریر ہوتی ہے، اور جب ہم استثنا کی کتاب اس کے 27ویں باب کی 11ویں آیت سے لے کے 28ویں باب کی یعنی آخر تک ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات 27ویں باب کی 11ویں آیت سے شروع ہوتی ہے، وہ نافرمانی کی لعنتیں ہیں۔ اس کے بعد 28ویں باب کی پہلی آیت سے لے کے 4ویں آیت تک فرما برداری کی برکتیں ہیں، اور پھر 15ویں سے آخر تک نافرمانی کے جو نتائج ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور میں اپنے چرچ میں بھی اس پر پیغام پچھلے سال دیا تھا، اور اس میں یہی کہا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو 27ویں باب کی 11ویں سے لے کے 28واں باب، یہ تقریباً 1.5 باب ہی آپ کے اندر بیٹھ جائے تو آپ دنیا کے عظیم لوگ بن سکتے ہیں۔ آمین۔ تو 28ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اس کا جو آغاز ہے وہ کنڈیشنل ہے، وہ مشروط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اور اگر لفظ کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ بہنیں بتائیں گے کیا لفظ ہے؟ اور اگر کیا لفظ ہے؟ بھائی بتائیں گے اگر کسے بات ہوتا ہے؟ اگر سے، اگر شرطیہ لفظ، شرط رکھی ہوئی ہے۔ خدا اپنے کلام کو جب اپنے لوگوں کو دیتا ہے نا تو ہمیشہ شرط رکھتا ہے، اگر تو میرے پاس آئے تو میں تیرے پاس آؤں گا، اگر تو میری طرف رجوع کرے تو میں تیری طرف رجوع کروں گا، تو میرے نزدیک آئے تو میں تیرے نزدیک آؤں گا۔ شرط ہے، لفظ کا انکنڈیشنل ہے، وہ غیر مشروط ہے، لیکن
लॉ जो है, जो शरीयत है, वो कंडीशनल है, उसमें सवालिया निशान है, उसमें शर्त रखी गई है और शर्त में पहले लफ्ज से उसका आगाज होता है। और अगर शर्त आगे क्या है, तू खुदावंद अपने खुदा की, किसकी मेरे साथ रही है, किसकी? तू खुदावंद अपने खुदा की। तो अब जिक्र है तू यानी इंसान, और किसके साथ बात हो रही है, साथ मिलाया जा रहा है खुदा से, खुदावंद अपने खुदा की। तो अब बात हो रही है इंसान और खुदा, इंसान और खुदा के दरमियान ताल्लुक की, इंसान और खुदा के दरमियान उन्होंने कैसे रहना है, क्या करना है, उस पर बात होगी। तो दो पार्टीज है, इसको हम दो शख्सियत कहते हैं, एक तरफ कौन है, इंसान, और दूसरी तरफ कौन है, खुदा। तो अब खुदा और इंसान के आपस के जो रिलेशनशिप है उसकी बात यहां पर होगी। अब है क्या, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को, खुदा की बात है क्या, खुदा की बात क्या है, खुदा का कलाम। और क्या हम कह सकते हैं खुदा की बात के, क्या क्या नाम दे सकते हैं खुदा के कलाम के? खुदा के हुक्म, शरीयत, वेरी गुड, बोलते हैं कुछ और भी होंगे, खुदा की बात, खुदा के हुक्म, खुदा की शरीयत, हुक्मों की दस्तावेज, कुछ और भी लफ्ज हो सकते हैं, खुदा की बातें, उसका इल्हाम, उसके अहकामात, ये सारी जब हम बात करेंगे, अगर सिर्फ यही लफ्ज इस्तेमाल हो कि खुदा की बात, से क्या मराद है, खुदा का कलाम। क्या है, खुदा का कलाम, आमीन। तो खुदा के कलाम, अब इंसान है, खुदा है, और खुदा का क्या है, कलाम। अब इनके दरमियान शर्त आयद हो जाती है। अब वो शर्त पर हम बात करेंगे। जैसे सवाल आपके प्रिवेंशन के अहवाल में भी है कि कैसे गुर्बत की जंजीरें तोड़े, गुर्बत की जंजीरें कैसे तोड़े। तो अब उसी सवाल का जवाब हम इंसान खुदा के कलाम के मुताबिक ढूंढेंगे। हालेलुया। किसी और बात से नहीं, खुदा के कलाम में से लिखा है खुदा की बात को जाफशानी से। अब ये जो लफ्ज है ना, जाफशानी, जान जिंदगी फशानी, खत्म करना, यानी इस तरीके से खुदा के साथ चलना कि अगर आपकी जान भी जाती है तो आप पीछे नहीं हट सकते। आमीन। तो ये जो लेवल है इसकी बात हो रही है। और जाफशानी के लिए जो अब्राहमी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शामा, यानी अपनी जान देने तक। और कलाम में लिखा है कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का हालेलुया। तो इस लेवल की बात है। अब ये नहीं है कि बाप ने कहा बेटा शाम को आना, जल्दी आ जाना, बेटा कहता है अच्छा पापा मैं आऊंगा, और आया अगले दिन। वो कब नहीं मानना होता, आया तो सही लेकिन वक्त पर नहीं आया, जो कहा उसके मुताबिक नहीं चला। तो यहाँ पर खुदा की कलाम में लिखा है कि खुदा की बात को मानना है। कैसे मानना है, जान देने तक भी वफादार रहना है। और जब हम खुदा के कलाम को जाफशानी से मानेंगे, यानी मुकम्मल तौर पर उसको हम मानेंगे, कबूल करेंगे, तो उसके बाद फिर उसका रिवार्ड शुरू हो जाता है। और आगे लिखा है अब उसको मानना है और उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं इत्याद से अमल कर। तो बातें, अहकामात जो खुदा देता है उस पर अमल करना है। उस पर क्या करना है, अमल। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। आगे क्या है सर जी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है, कनारी। तो जो अमल है ना, जो एक्शन है, ये इंतहाई जरूरी है। अगर हम कहें कि खुदा का कलाम हमने बहुत खूबसूरत तरीके से सुना, खुदा के कलाम की बातें बड़ी वाज़ेह आती हैं, बड़े अच्छे स्पीकर आए जिन्होंने खुदा के कलाम को हमें सिखाया, लेकिन सीखा नहीं, अमल नहीं किया,
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بات تو سنی لیکن اس کو رد کر دیا. جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک یہ سائیکل پورا نہیں ہوتا, خدا کی کلام کی بات پوری نہیں ہوتی. تو یہاں پر لکھا ہے کہ تم ان سب حکموں کو ان پر احتیاط سے عمل کرے. اب جو احتیاط ہے یہ لفظ بڑا قابل غور ہے, کیونکہ ہم نے غربت کی زنجیریں توڑنی ہے. آمین. اور اگر ہم غربت کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں تو پھر احتیاط ہے, اور احتیاط کے لیے عبرانی لفظ ہے شمار. شمار لفظ کا بڑا خوبصورت لفظ ہے. اس کا مطلب ہے آپ سب کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کنڈا چبھیا ہوگا, کانٹا درخت کا, کیکر کا, کسی بھی چیز کا, یا کیل وغیرہ. اس کا مطلب یہ ہے اس لفظ کا کہ جیسے ارد گرد جھاڑیاں کانٹے ہوں, میں نے کانٹے ہوں گے, شیشے ہوں گے, تو پھر آپ ہمیشہ پاؤں ایسے سے رکھیں گے, بچا بچا کے رکھیں گے, احتیاط کریں گے کہ یہ کانٹا مجھے لگ نہ جائے, یہ شیشہ میرے پاؤں کے اندر نہ چلا جائے, ورنہ کیا ہوگا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا. اگر زیادہ لگ گیا تو پھر آپریشن کے لیے آپ کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے. تو اس کا یہ جو لفظ ہے احتیاط, شمار, تو اس کا مطلب ہے ایسے چلنا جیسے ہم کانٹوں کے درمیان میں سے گزر رہے ہیں. تو خدا کی کلام کے مطابق احتیاط سے چلنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے نہیں کہ ہر روز ٹی وی میں بھی کلام سنا, یوٹیوب میں بھی دیکھ لیا, چرچ میں بھی آ کے سن لیے, اور وہ کلام سن کر ہم بھی سن ہو جائے. ہو سکتا ہے سننے سے مراد ہوتا ہے کہ جب سمجھ نہیں آتی کیا ہو, سنائی ہو, اثر ہی نہ ہو, پتہ ہی نہ چلے. یہ جب آپریشن کرتے ہیں تو پہلے سن نہیں کرتے, وہ کچھ بھی کرتے پتہ نہیں چلتا. تو ہم بہت دفعہ کلام کو سنتے تو ہیں لیکن سن کر سن ہو جاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے احتیاط سے چلنا. اور اگر ہم کہیں, اگر ہم اسی طرح خدا کے کلام میں سے پڑھیں, خدا جب یشوع سے بات کرتا ہے, یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8ویں 9ویں آیت جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر. تو خدا کہتا ہے احتیاط کر کے, موسیٰ کو کہتا ہے احتیاط کر کے. باقی جتنے بھی خدا کے خادمین, خدا کے سورما خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں, سب کو کہا ہے احتیاط کر کے. اور یہ مسیح زندگی ہے نا, یہ کوئی ہوا کا ایسے جھونکا نہیں ہے جو سب کو بہا کے لے جائے گا, بلکہ یہ احتیاط سے چلنے کا نام ہے. یہ دھوئے میں, گرد و غبار میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا نام ہے. آج کے اس دور میں یہ ٹاپک بڑا ضروری تھا جس پر بات چیت ہوئی, جس پر ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. احتیاط نہیں ہوئی, ہماری اقدار کو نہیں. جتنے یہاں بزرگ ہیں جو 60 سال سے اوپر ہیں, ان سب کو پتا ہے کہ 2000 کی دہائی سے پہلے جب 1900 لگتا تھا سال, 1990, 1980, 1970, تب ایک مسیحی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ سچائی, ایمانداری کی برانڈ ہوتے ہیں. فیصلے میں نے سنا ہے بزرگوں کے منہ سے کہ ایک مسیحی جو کہہ دیتا تھا پنچایت کو فیصلہ کر دیتا. یہ ہمارا پیار تھا, اب نہیں رہا. اب احتیاط نہیں رہی, ہم احتیاط نہیں کرتے, ہم سب کچھ رگڑی جاتے ہیں. وہ جو میں ذکر کر رہا ہوں ٹریننگ پورے پاکستان میں سے پادری صاحبان آئے اور سندھ میں سے اٹھا رہے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسے لینے کی خاطر 5-5, 10-10 بار بار لیتے ہیں, اس سے بھی لے لیا, کچھ مل رہا ہے. احتیاط نہیں. مال چاہیے, دولت چاہیے, اچھا سٹیٹس چاہیے, اچھا مقام چاہیے, ہمیں ایسی گاڑی لینی ہے, ایسا موٹر سائیکل لینا ہے, ایسا گھر بنانا ہے, کچھ بھی کریں پیسہ چاہیے. احتیاط نہیں. خدا کا کلام کہتا ہے احتیاط کرو گے تو غربت میں سے نکلو گے. یوسف قید خانے میں ہے, اب اس کو نہیں پتا کہ میں کبھی اس
جو قید ہے، جو جیل ہے، اس سے میں باہر بھی آ سکتا ہوں، لیکن خدا اس کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویا۔ قید سے نکلا کیا بن گیا؟ قید سے نکلا کیا بن گیا؟ مصر کا دوسرے درجے کا حاکم۔ ہاللیلویا۔ احتیاط کر کے عمل کرنا، جب ہم احتیاط کر کے عمل کرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے بہت ساری اور مثالیں ہیں، میرے پاس لکھی بھی نہیں ہیں، لیکن میں نے وقت کو سامنے رکھا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں نا غربت کی زنجیریں توڑیں، کیسے توڑیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ احتیاط کر کے اس کے حکموں کو مانیں۔ ہاللیلویا۔ کیا کریں؟ احتیاط کر کے اس کے حکموں کو مانیں۔ کیا کریں؟ مانیں، قبول کریں، عمل کریں۔ اور جب ہم عمل کریں گے تو پھر ہمیں برکت ملے گی۔ خدا کے کلام میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے احتیاط نہیں کی، خدا نے ان کو برکت دی، خدا نے انہیں چنا، لیکن انہوں نے احتیاط نہیں کی، نقصان اٹھایا۔ کچھ نے توبہ کر لی، بچ گئے، اور کچھ ایسے جنہوں نے توبہ ہی کی اور وہ بچے نہیں۔ اگر ہم سب سے پہلی قربانی بائبل مقدس میں دیکھیں تو دو بھائیوں نے خدا کے سامنے رکھا ہے۔ کس نے قربانی دی؟ قائن اور کس نے؟ قائن اور دونوں شکر گزاری کی قربانی لاتے ہیں، دونوں خدا کے پاس آتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام ہابل ہے وہ بڑی احتیاط سے خدا کے حضور میں لاتا ہے، خدا صاف دل کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق وہ قربانی چڑھاتا ہے۔ اس کی قربانی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ آمین۔ قائن کا دل صاف نہیں ہے، قائن کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لڑائی ہے، نفرت اپنے بھائی کے لیے، اور اسی صورت میں وہ خدا کے حضور میں آتا ہے۔ خدا اس کی قربانی قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ پھر اس کے جواب میں وہ اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے اور نام بھی ٹھہراتا ہے، احتیاط نہیں کرتا، خدا اسے قبول نہیں کرتا۔ اگر ہم آگے آئیں تو ایسا شخص جو خدا کے دل پسند تھا، خدا کے دل کے مطابق، کون تھا؟ داؤد۔ کون تھا؟ داؤد، خدا کا دل پسند بندہ۔ کس حالت میں چنا گیا تھا؟ کیا تھا؟ جب اسے مسح کیا گیا ہے تب کیا تھا؟ وہ چرواہا جنہوں سے چھیڑو آنے پیٹا مجھا چرا ڈالا۔ پیٹ دے وچ جڑا پیٹا مجھا چراتا ہے اوہدی کتنی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ کمی ہوندا ہے، کمی دی حیثیت نال ماڑا، غریب۔ تو داؤد کیا تھا؟ غریب، چنا گیا، غربت کی حالت میں خدا کے ساتھ چلا۔ خدا نے کہا میرا دل پسند بندہ۔ جب خدا اس کو برکت دیتا گیا اس نے احتیاط نہیں کی، اس نے خدا کے کلام کے خلاف گناہ کر لیا، اس نے شخص کو مروا دیا۔ خدا ناراض ہو، احتیاط سے نہ چلا۔ خدا ناظر کے ذریعے اس کو پیغام دیتا ہے، اور پھر اس نے کام کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اس نے توبہ کی، وہ اپنے گناہ پر رویا تھا، اس نے خدا سے معافی مانگی، اس نے توبہ کی، اور پھر خدا نے اس کو انتہائی سرفراز کیا اور ایسا نام دیا جو کسی اور کو نہیں ہے۔ اس کا تخت قائم ہوا اور یوسف اسی قبیلے سے اسی تخت کے وارث بنتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ احتیاط بازگار نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد توبہ کا بھی ہے۔ اگر توبہ کرنا سمسون خدا نے چنا، احتیاط نہیں کی، مارا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، قیدی ہو گیا، طاقت ختم ہو گئی، رویا، خدا کے حضور میں چلایا، معافی مانگی، خدا نے پھر اسے سرفراز کیا۔ اگر ہم انسان ہوتے ہوئے یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں، ہم باتوں میں خطا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں گناہ موجود ہے۔ کوئی شخص چاہے وہ جتنا بڑا بھی خدا کا سورما ہی کیوں نہ، اگر وہ کہتا ہے نا کہ میری زندگی میں گناہ ہے نہیں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، گویا وہ خدا ہو گیا۔ خدا ہی وہ ہے ہستی ہے جس میں غلطی خطا نہیں ہے، باقی ہم جو انسان ہیں
ہم نے کلام میں لکھا ہے باتوں باتوں میں خطا ہوتی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ نیکی کا کام میں تم کر سکتے ہو نہیں کرتے گناہ کرتے ہو. ضروری نہیں کہ کرنے سے ہوتا ہے نہ کرنے سے بھی گناہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنا ہے. تو سمسون نے احتیاط نہ کی لیکن اس نے توبہ کی, خدا نے اسے استعمال کیا. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو اگر ہماری زندگی میں خطا ہو بھی جائے تو ہمیں ضروری ہے کہ فوری اس کا اقرار کریں اور خدا سے کہیں کہ خدا آئندہ مجھ سے یہ غلطی خطا نہ ہو. ان لوگوں نے دوبارہ وہ خطا نہیں کی. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے احتیاط نہیں کی اور خدا نے ان کو تیس کر دیا. اگر ہم 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہوں گا ساؤل بادشاہ کی, بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ. یہ بھی کام شخص تھا, یہ بھی گدھے چرا رہا تھا, یہ بھی ایک عام سا شخص تھا. لیکن خدا نے کہا اپنے نبی کو جاؤ اسے مسا کر دو بادشاہ. خدا اس کے ساتھ تھا, گو کہ خدا کی یہ خواہش نہیں تھی کہ دنیا میں تو بادشاہ ہو. خدا ہی بادشاہ تھا لیکن خدا نے تیری قوم کی بات مانی اور خدا نے کہا تھا کہ تو احتیاط سے چلنا. لیکن ساؤل نے احتیاط نہیں کی, اس نے غلطی پہ غلطی کی. خدا نے داؤد کو چنا, اس نے داؤد کو ہی مارنے کی کوشش کی, اس نے احتیاط نہیں کی. وہ بھول گیا کہ خدا جس نے مجھے بادشاہ بنایا ہے اسی نے کہا ہے داؤد بادشاہ ہوگا تو خدا نے بنا دینا ہے. لیکن وہ بھول گیا, احتیاط نہیں کی. آخرکار مارا درمدار ہو گیا, ختم ہو گیا, اس کا خاندان ختم ہو گیا, ہر ایک چیز اس کی ختم ہو گئی کیونکہ اس نے احتیاط سے عمل نہیں کیا. تو اس طرح میں زور دے رہا ہوں احتیاط کر کے. ہمارا سوال ہے کہ غربت کی زنجیریں کیسے توڑیں, ان کیسے توڑنے کا ہی جواب ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کا جواب کس میں ہے؟ احتیاط سے عمل کر کے. اور اس میں ہم نے مثالیں دیکھی ہیں کہ جنہوں نے احتیاط سے عمل کیا وہ ملک کے بادشاہ بھی بن گئے, حاکم بھی بن گئے, خدا نے ان کو سرفراز بھی کر دیا, آسمان پر بھی اٹھا لیا. جن سے احتیاط سے عمل نہ ہوا لیکن توبہ کی, خدا نے ان کو دوبارہ سے بحال کر دیا. اور جنہوں نے توبہ نہ کی اور احتیاط کر کے نہ چلے خدا نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. آمین. تو یہ جو خدا کی فرما برداری ہے نا, یہ انتہائی ضروری ہے. ہم اپنی زندگی میں اب جب اس پر بات کرتے ہیں, ہم نے ان ساری چیزوں کا مطالعہ کر لیا ہے, ہم نے اس لفظ پر غور کر لیا ہے. اب ہم جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر خدا کہتا ہے تو ریوارڈ, پھل, اجر. خدا کہتا ہے جب تو عمل کرے گا احتیاط سے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. آمین. تو احتیاط کر کے عمل کرنا بڑے ضروری ہے. خدا کے حکموں کو, خدا کے کلام میں متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان 6 باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. ہم سب کے لیے یہ بات ہے کہ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آمین. تو پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش, پہلے خدا کا حکم ماننا, پہلے خدا کی باتیں مانیں. اور جب ہم خدا کی باتیں, خدا کا حکم, خدا کا کلام اپنی زندگی میں رکھیں گے تو غربت کی زنجیریں آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے. ہاللیلویا. جو راز ہے وہ خدا کی فرما برداری ہے. فرما برداری, فرمان برداری یعنی حکم کو ماننا, خدا کی کلام کے مطابق چلنا. اور پھر یہ نہیں ہے, کل ایک بیٹے اس نے کہا میں روزے رکھ رہا ہوں, تو میں نے کہا کہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میں نا روحانیت میں بڑھنے کے لیے. میں نے کام کرو, سب سے پہلے نا خدا سے مانگو کہ خدا مجھے فرما برداری کا دو. کہتے نہیں روحانیت میں بڑھنے کے لیے. میں کہا بیٹا اگر آپ فرما بردار ہو گئے نا, آپ کی زندگی میں فرما برداری ہو گئی تو آپ دنیا کے سب سے اچھے اسپرچوئل پرسن بن جائیں گے, روحانی بن جائیں گے.
कहते अच्छा, मैं क्या वो जरूरी है? फरमाबरदारी खुदा बाप की, खुदा की, अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की, अपने साथिजा की, इन सब की फरमाबरदारी इंतहाई जरूरी है कि जो हुक्म करते हैं उस पर अमल करो, और जब अमल करोगे तो कामयाब होगे। अगर माँ बाप खुदा कहता है कि जब देर तक बेवफादार है तो मैं जिंदगी का ताज दूंगा, वालिदैन कहते हैं खूब मेहनत कर तो कामयाब होगा, उस्ताद कहते हैं खूब मेहनत कर कामयाब होगा, और जो नौजवान वालिदैन की, असातिज़ा की, सबसे पहले खुदा की बात को मान लेता है और वो अपनी कौम का सुरमा बन जाता है। आमीन। हमने अपने जिंदगी में ऐसे तमाम बेटे बेटियां देखे हैं जिन्होंने फरमाबरदारी की, खूब मेहनत की, खूब पढ़े, और फिर हम मिसालें देते हैं उसके पास तो गाड़ी भी आती है, वो तो अमेरिका में जा बैठा, वो तो यूरोप में बैठा हुआ है, वो तो कितना बड़ा अफसर बन गया है, वो तो इतनी बड़ी अफसर बन गई है, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, वो जज है। हम उनकी मिसालें अगर आप देखें तो वो एक ही बात करेंगे, हमें फरमाबरदारी की। हालेलुया। कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मानना। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे खुदावंद तो कहते हो लेकिन मेरे हुक्मों को नहीं मानते, और जब मेरे हुक्मों को ही नहीं मानते तो मुझे खुदावंद नहीं कहते। तो फरमाबरदारी की बरकतें आपके पास है, और ये जब आप पढ़ेंगे ना इसकी 14 की 14 आयत, तो इसमें बरकतें हैं। वो क्या क्या है उसको अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे 30वीं आयत में से, तो उसमें जमीन की पैदावार की बरकत है, इसमें जानवरों की पैदावार की बरकत है, इसमें रोटी पानी की बरकत है, घर में रहने और बाहर में रहने की बरकत है कि कैसे आपको लोग इज्जत दें जो उसकी बात है, दुश्मनों पर गलबे की बरकत है, इसमें ज़खीरा, काम, कारोबार जो कुछ आप करेंगे उसमें बरकत की बात है। इन्हीं आयत में पाक कौम बनाकर आपको खुदा रखेगा, इसकी बरकत है। आप कर्ज देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं होंगे, इसकी बरकत है। आप सर बनेंगे, दुम नहीं बनेंगे, इसकी बरकत है। आमीन। मेरे चीजों मैं बड़ी सादगी से आपके सामने ये बात करना चाहता हूं। ऊंचे ऊंचे नारे लगाने से, हालेलुया हालेलुया कहने से, लंबी लंबी दुआएं करने से, 40 रोजे साल में रोजे वक्त रखने का कोई फायदा नहीं जब आपके अंदर ताबेदारी और फरमाबरदारी नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में से लानत, गुर्बत, परेशानी ये खत्म हो जाए, तो एक ही काम कीजिए कि ये खुदा मुझे हिम्मत दे, मैं तेरी फरमाबरदारी शुरू करता हूँ, मैं एहतियात से अमल करना शुरू कर दूँ, मैं तेरे कलाम के मुताबिक चलना शुरू कर दूँ। और जब आपकी जिंदगी से, आपकी ज़बान से, आपके मुंह से ये लफ्ज़ निकलना शुरू हो जाएंगे तो खुदा पाक को आपके चौबे आ जाएगा। हालेलुया। हमारा मुआवन है, मददगार है, हमारा माहिर उस्ताद है, वो हमें यतीम नहीं छोड़ेगा, खुदा हमारे साथ है। तो आप अपने चुगिर्द देखिए कि आप गरीब क्यों हैं। अगर आपकी जिंदगी में फरमाबरदारी नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में उसके हुक्मों की तामील करना यानी मानना नहीं है, तो ये कन्वेंशन 28वीं कन्वेंशन पहले दिन में खुदा का पाकरू आपसे मुतालबा करता है कि फरमाबरदार हो जाइए, एहतियात से अमल कीजिए, उसके हुक्मों को मानिए, पढ़िए, सुनिए, अमल कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। खुदा करे कि आज का कलाम आप सबके लिए बरकत का जो बायस बना है, ये आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दे और आप गुर्बत की जंजीरों से मुकम्मल तौर पर छूट जाए। खुदा आप सबका बरकत दे।